میرے دوستو، کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہوں یہ تو حل ہی نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا خاص ذکر بتلاؤں گا، اگر آپ اس ذکر کو پابندی کے ساتھ کریں گے اللہ آپ کے ناممکن کاموں کو ممکن کر دیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہم نے تو کیا لیکن ہمیں تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا، ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا۔ تو ایک بنیادی ایسی شرط ہے جس کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں، اگر اس شرط کی پابندی کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے، یہ ذکر کریں گے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل اللہ حل فرما دیں گے۔ اگر بیماری ہے اللہ اس کو ختم کر دیں گے، پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اللہ اس کو حل کر دیں گے، ناممکن کام ہے اللہ اس ذکر کی برکت سے ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیں گے۔ جب تمام کے تمام راستے انسان کے لیے بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو راستے بند ہو چکے ہیں، حالانکہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب مجھے آپ ذرا بتائیں کہ جس دن اللہ اپنے بندے کو یاد کریں، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا ذکر کریں، کیا اس بندے کا کوئی مسئلہ رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا میرے دوستو۔ اب آتے ہیں اس خاص ذکر کی طرف جس کے بارے میں نے شروع میں آپ سے بات کی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سیدنا یونس علیہ السلام جب ان کے اوپر آزمائش آتی ہے میرے دوستو، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو انہوں نے کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں کیے، ایک ہی وظیفہ کیا اور اس وظیفے کا نام ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا یونس اس وظیفے کو نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو میرے دوستو یہ اتنا زبردست وظیفہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ذکر انہوں نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیا، اللہ نے ان کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی سے نجات بھی عطا فرما دی۔ تو یہ آیت کریمہ کا وظیفہ بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ بنیادی شرط ہم کیا بولتے ہیں میرے دوستو، جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں، جب یہ وظیفہ کرتے ہیں تو ہم کامل یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ نہیں کرتے، تجربے کے طور پہ کرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میرے دل کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، تو مجھے کوئی ایسا ذکر بتلائیں، کوئی دعا بتلائیں جس کو میں پڑھوں تو میرے وسوسے ختم ہو جائیں۔ تو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اب وہ چلا گیا، اس نے چند دن یہ وظیفہ کیا، واپس آیا، کہنے لگا حضرت اس کے پڑھنے سے تو اور زیادہ مسائل بڑھ گئے، اب تو وسوسے زیادہ آتے ہیں، کم تو ہوئے نہیں بلکہ وسوسے تو زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے، کہنے لگے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کہنے لگے مثال کے طور پہ یہ ایک تلوار ہے، اب مجھے بتاؤ کہ یہ تلوار کتنی تیز ہوتی ہے، اگر میں اس دھاری دار تلوار کو ایک بچے کو دے دوں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا جی اس سے کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ زمین پہ مارے گا، کسی دیوار پہ مارے گا۔ کہنے لگے اچھا اگر میں یہی دھاری دار تلوار کسی مضبوط بندے کو دے دوں، کسی پہلوان کو دے دوں، کسی جنگجو آدمی کو دے دوں تو وہ کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اس سے وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کرے گا۔ تو کہنے لگے دیکھو یہ جتنے بھی مسنون دعائیں ہیں، مسنون اعمال ہیں، اللہ کا ذکر ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان کے لیے ایک مضبوط ہتھیار ہیں، یہ انسان کو مسلمان کو دشمنوں سے بچاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، آپ کا یقین اتنا کمزور ہے کہ اس یقین کی کمزوری کی وجہ سے یہ ہتھیار سے آپ صحیح فائدہ نہیں لے رہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوتا، اگر آپ کا ایمان اور یقین کامل ہوتا تو آپ اس ہتھیار سے، اس وظیفے سے وہ فائدے حاصل کر سکتے تھے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ تو میرے دوستو اب پتہ چلا کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی وظیفہ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اس کو یقین کامل کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، اس کو ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس کو تجربے کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ چاند دن یہ عمل کریں، اگر آپ زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو حل فرما دیں گے، ہر ناممکن کام کو اللہ ممکن بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔